نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار سامعین محتشم، ہمارا آج کا درس قرآن، اس کا موضوع ہے نبی علیہ السلام کا علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بہت ساری صفات عطا فرمائی ہوتی ہیں ہر نبی کو، اور اس میں سے ایک اہم ترین صفت جو اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کے پاس کسی بھی طرح کی طاقت ہے، شان ہے، عزت ہے، وصف ہے، وہ سب کا سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، ان کو وہ اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بات اپنی اس آیت کریمہ جو میں نے سورہ آل عمران سے آیت 179 کو تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم، اس کا شان نزول، اس سے قبل ایک بات سمجھیں کہ اللہ کا کوئی بھی ولی، خواہ وہ کتنے بڑے رتبے پر ہو، خواہ وہ کتنے بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کو، کسی صحابی کو، اہل بیت میں سے کسی شخص کو
اہل بیت میں پھر 12 ائمہ میں سے کسی امام کو اگر اللہ کے جتنے پیغمبر اور رسول آئے ہیں ان میں سے کسی کے برابر یا اس سے فضیلت والا سمجھے جو شخص، تو وہ دائرہ اسلام سے معلوم ہوا کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی اللہ کے کسی نبی کے برابر ہو سکتا۔ ہم دراصل آج کچھ ولایت سے نبوت کی طرف جانا چاہتے ہیں، علم کی دنیا میں، کہ جو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی، اس کا علم اگر اتنا ہے تو جو سارے نبیوں کا امام اور سردار ہے ان کے علم کی کیا بات ہوگی؟ وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ انشاءاللہ وہ بھی باتیں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پوری کائنات کے مسلمانوں کے محبوب نظر الشیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں کوفہ کے بغداد کے، کس شہر کے؟ اس زمانے کے 100 فقہائے اسلام، کتنے؟ اور انہوں نے یہ ایک منصوبہ تیار کیا، اس کی وجہ یہ بنی وہ عرصے دراز سے اس علاقے میں دین کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے۔ سرکار بغداد ان سے کچھ لوگوں سے بعد میں بغداد میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ چند عرصے میں جتنی شان غوث پاک کی ادھر لوگ مانتے ہیں، جتنی عزت غوث پاک کی لوگ کرتے ہیں، ہم عرصے سے بیٹھے ہیں، ہماری اتنی کوئی عزت کرتا۔ یہ ایک اصول ہے عام انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ ہم منصب میں سے جب کسی کا شہرہ ہو تو ہم منصب کو حسد ہو جاتا ہے، ہم منصب کو کیا ہو جاتا ہے؟ الا یہ کہ جسے اللہ بچائے، الا یہ کہ جسے، مثال کے طور پر ایک ہی کام کی 10 فیکٹریوں کے مالک لے لیں آپ، ایک ہی کام کے، ان میں سے کسی ایک کا ایسا شہرہ ہو اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں، کہ شاید بقایا 9 مل بھی جائیں تو اس کے برابر نہیں جا سکتے دنیاوی اعتبار سے، تو اس سے پھر بعض لوگ اسی منصب کے کیا کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے، ہر شعبے میں۔ تو سرکار بغداد کیونکہ شریعت سکھانے والے شعبے سے تعلق رکھتے تھے تو وہ عرصے سے سکھا رہے تھے، ان 100 کے 100 کی اتنی عزت نہیں تھی جتنی اللہ پاک نے غوث پاک کو عطا فرما دی تھی، تو ان کو کچھ حسد ہونے لگا کہ یہ عجیب نظام ہے، ہم عرصے سے ہیں، یہ اب آئے ہیں، اتنی عزت، اتنا شہرہ، اتنا مقام۔ شاید ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ عرصوں سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی کی عزت اللہ کسی سے کروائے تو اس کا عرصے سے تعلق نہیں، یہ مالک کی منشا پہ مبنی ہوتا ہے، جب چاہے جس سے چاہے جس کی عزت کرا دے، وہ مالک ہے۔ اب کتنا فرق ہے، ایک بندے کی نگاہ ہر وقت دولت پر ہے۔ یہ جو آج عزت کے پجاری کہ ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی، ان کے لیے جملہ ہے، میں اپنے شعبے والوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہر وقت دولت پہ نگاہ ہے، نہ دیکھنا ہے اپنا ہے، نہ دیکھنا ہے پرایا ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں، میں اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں کہ یہ تو مدرسے کے لیے آیا تھا، یہ بھی نہیں دیکھتے ظالم لوگ ہیں ہمارے پیشوا، یہ بھی نہیں دیکھتے یہ تو مسجد کے لیے آئی تھی چیز، یہ بھی نہیں دیکھتے یہ تو ہم زکوٰۃ ان سے لے آئے تھے اس جگہ پہ لگانے کے لیے، سب کچھ اپنی ہی جیب میں،
सब कुछ। यार एक बकरा आपने जामिया में भेजा, नीयत क्या होती है कि जामिया के तलबा खाएंगे तो हमें अजरो, यतीम खाने में भेजते हैं, नीयत क्या होती है? वहाँ यतीम बच्चे बच्चियाँ खाएंगे, अल्लाह ताला हमें अजरो। और जो करते हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करते तो उनको मुझसे नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो उनकी फील्ड का ही बंदा हूँ, मेरा शोभा भी तो यही है ना। अब वो क्या करते हैं, लोग उन्हें जिंदा देने शुरू किए थे, इन्होंने जिंदा बेचने शुरू कर दिया आगे। लोगों ने कहा चलो आइंदा ज़बा करके देंगे, तो इन्होंने ज़बा का भी सौदा कर रखा है, कसाईयों से, होटल वालों से ज़बा शुदा का सौदा है। पहले खुद, फिर रिश्तेदारों का घर, जो बच जाए तो फिर वो होटलों पे और कसाईयों के पास। और तुम आज ये करते हो, हराम खाते हो हर वक्त, तो फिर पीटते हो, इज्जत नहीं होती, मकाम नहीं है, कोई रुतबा हासिल नहीं होता, रूहानियत में मर गए इतने अरसे से दीन का काम करते करते, कोई चीज नसीब। और जिनको इज्जत नसीब होती है उनकी भी सुनो। मैं वो बात सुना रहा हूं कि इज्जत क्यों मिली थी गौसे पाक को, वो क्यों हसद करने लगे थे। गौसे पाक की बारगाह में उस वक्त के बादशाह ने सोने की अशरफियों की थैलियां भेजी। क्या थी? सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊं, सोने के ढेर भेजे। क्या भेजा? जाओ अब्दुल कादिर को कहो हमारी तरफ से कबूल कर ले, अपने दीन के किसी काम पे लगा दें। जब शेख की बारगाह में कासिद पहुंचता, फरमाया हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस बंदे के माल की हमें कोई जरूरत नहीं है। पूछा गया हुजूर क्यों? दीन इस्लाम की आप खिदमत करते हैं, माल की तो हाजत होती है। फरमाया होती जरूर है, लेकिन इस बंदे के माल की हाजत नहीं है। यह भी अल्लाह के वली का इल्म है, यह भी अल्लाह के वली का इल्म है। फरमाया इस बंदे के माल की, इस बादशाह वक्त के माल की हमें हाजत नहीं है। तुम जानबूझ के तैयब को नजस करके खाते हो, फिर इज्जत को रोते हो, कोई इज्जत नहीं होती। और इधर गौसे पाक है, जब माल आया सोने के ढेर, फरमाया मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो जब इसरार करने लगे, फरमाया तुम्हें समझ नहीं आई, मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बादशाह ने इसरार किया किसी और तरीके से, फरमाया अच्छा फिर देखो ये माल है। फरमाया देखो ये माल है। जब सोने के सिक्कों को लोगों ने देखा, वो नजस हो गया, उसमें कीड़े पड़े हुए, वो नापाक चीज है, सोने की हालत तब्दील हो चुकी है। फरमाया ये हराम की कमाई से इसने भेजा था, इसलिए हमने कहा कि हम इस बंदे के माल को, तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, हमने तुम्हें जैसा उसने भेजा वैसा करके दिखा दिया है। बंदा किस तरह कमा रहा है, गौसे पाक 24 घंटे उसके साथ थे। लेकिन ये अल्लाह के वली का इल्म है, ये अल्लाह के वली का, माल को देख के बताया कि इसके मालिक शरीयत के खिलाफ कमाता है। ये अल्लाह के वली का इल्म है, जो किसी भी नबी के बराबर है। गौर करने वाली बात, जब निगाह डाली तो सारे का सारा नजासत में तब्दील हो गया। फरमाया देखो यही कुछ है, अब इसको कौन तो में से कबूल करता है? हजूर कोई भी नहीं। फरमाया तुम्हें पहले नजर नहीं आता था तो तुम सारे कबूल करने को तैयार, मैं तो पहले भी इसको इसी हालत में देख रहा था, जिस हालत में अब मैंने तुम्हें करके दिखा दिया है। जब तुम नहीं पसंद करते इस नजासत को, तो फिर अब्दुल कादिर किस तरह दीन के लिए इस नजासत को पसंद करे? अब्दुल कादिर दूसरों के लिए हराम को पसंद नहीं करते, तुम खुद हलाल को हराम बना के अपना भी पेट जहन्नम से भरते हो, रिश्तेदारों का भी भरते हो, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने की गर्ज से तुम फोकरा, मसाकीन, यतीम, मुसाफिर, तलबा का हक उस पर डाका मारते हो, फिर कहते हो कि कोई इज्जत नहीं मिलती, अल्लाह की बारगाह से कोई रूहानियत में सिस्टम नहीं चलता। तुम हलाल को हराम करके खाओ और फिर अल्लाह तुम्हें रूहानियत में कदम रखने दे, ये भला मुमकिन है? रूहानियत में तो ऐसी हस्ती आती जो देख लें तो निगाह पार तक चली गई कि ये माल हलाल से नहीं कमाया गया। लोगों को नहीं समझ थी, लेकिन आप तो जानते थे। जब उनको समझाने से ना आई
تو پریکٹیکلی دکھا دیا، فرمایا اب دیکھ لو میں کیوں انکار کر رہا تھا۔ تو غوث پاک تو ایسی ہستی تھی، اب فقہا کو کیا ہونے لگا، بات یاد ہے نا، انہوں نے تیاری کی، اکٹھے ہوئے، میٹنگ کی کہ ہر فقیہ ایک مشکل ترین سوال تیار کرے، ایسا سوال کہ غوث پاک اس کا جواب دے ہی نہ سکیں، اور مجمع میں جب پوچھیں گے تو یہ جو شہرہ ہے، یہ جو عزت ہے، یار 100 سوال ہوا کسی کا بھی جواب نہیں آیا، تو لوگ تو سمجھیں گے نا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں خام خبس فقر و درویشی کے دعوے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مفتی سے، عالم دین سے 100 سوال کیا جائے اور اس کے ذہن میں کوئی بھی جواب مستحضر نہ ہو تو اس کے عالم اور مفتی ہونے میں شریعت کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ میں فیض القدیر میں پڑھ رہا تھا، ایک حدیث کی شرح میں ایک امام نے فرمایا کہ جس سے جو بھی سوال کیا جائے، عام بندوں کی طرف نسبت ہے، وہ ہر سوال کا فوراً جواب دیتا جائے، فرمایا فَهُوَ مَجْنُونٌ، وہ تو ہمیں پاگل ہی نظر آتا ہے، وہ مفتی نہیں ہوتا، وہ پاگل ہوتا ہے۔ اتنی احتیاط برتتے تھے ہمارے فقہا مسئلہ بتانے میں، غور کریں آپ لوگ۔ تو انہوں نے کہا چلو لوگوں کو تو سمجھ آئے گی اس کے پلے کوئی چیز، کتنے عرصہ ہر فقیہ نے ایک ایک سوال تیار کیا، 100 بندہ 100 سوال تیار کر کے غوث پاک کی مجلس میں آتا ہے۔ نیت کیا ہے، پوچھیں گے آپ کو اس کا جواب، تو لوگوں میں جو شہرت ہے کچھ کمی آ جائے گی۔ تو جب غوث پاک کی مجلس میں آئے نا، آپ کی مجلس میں فقراء کا ہجوم ہوا کرتا تھا، طلباء دین کا ایک ہجوم ہوتا تھا، اولیاء اعظام روحانیت کی دنیا میں بیٹھے ہوتے تھے، ظاہر بھی ہوتے تھے۔ تو جب وہ پہنچے نا آپ کے جامعہ میں، بغداد شریف کے آپ کے مدرسہ جامعہ قادریہ میں، تو آپ جو خطبہ دے رہے تھے آپ نے اس کو موقوف کر دیا، فرمایا غور کرنا، وہ تو سوچ کے آئے تھے نا سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، جب ہم سوال دہرائیں گے، بتائیں گے، ابھی وہ آئے ہیں بولے نہیں، وہ جو سوال آتے وہ ابھی دل کے الفاظ کی دنیا تک تبدیل نہیں ہوئے، تخیلات میں ہیں۔ سرکار غوث پاک نے جب وہ آئے اپنا وہ خطبہ موقوف کیا، فرمایا غور کرنا ذرا، کیا فرمایا، مجمع کو مخاطب فرمایا غور کرنا، یہ بغداد کے 100 فقہا تشریف لائے ہیں، ابھی وہ نہیں بولے، یہ اللہ کے ولی کا علم ہے، بغداد کے 100 فقہا مفتی آئے، بغداد کے 100، اس وقت کا ایک مفتی آج کے پورے پاکستان کے مفتی اکٹھے ہو جائیں تو علم کی دنیا میں اسے ایک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے 1000 سال پہلے کے مفتی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی پورے ورلڈ میں اس شہر کے مفتی کی بات ہے جس شہر کو سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی دنیا میں قرآن و سنت کے علم کا سمندر بنایا ہوا تھا۔ بغداد کی بات ہو رہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان شہروں کو قرآن و سنت کے علم کا ہم سمندر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے اتنے علوم بکھیر کے رکھ دیے تھے۔ اب بغداد کے 100 مفتی، فرمایا یہ مفتی ہیں، یہ فقہا ہیں، انہوں نے ایک پلاننگ تیار کی ہے کہ ہم جائیں گے 100 سوال، ہر بندہ بیچارہ الگ الگ سوال تیار کر کے بڑی محنت سے اس کو یاد کر کے آیا ہے۔ فرمایا یہ تو کہتے ہیں نا مجھے جواب نہیں آئے گا، یہ چپ رہیں، میں ہر ایک کا سوال بھی خود بتاؤں گا، مصطفیٰ کے صدقے سے اس کا جواب بھی خود عطا کرتا جاؤں۔ غوث پاک نے فرمایا یہ جو بیٹھا ہے پہلا فقیہ، اس کا سوال یہ ہے، فرمایا یہی ہے نا، اور یہ تو میری جملے ہیں نا، جب اللہ والا کو یہ کہے تو بندہ مر جاتا ہے سامنے۔ فرمایا یہی ہے نا، وہ تڑپنے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا، اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ فرمایا یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلے کو فرمایا یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اگلے کو فرمایا یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کے 100 کے 100 لوگوں کے دل کے جو خیالات تھے ان پہ اطلاع پا کے آپ نے ان کے سوالات بھی دہرا دیے،
ان کے شریعت میں جوابات بھی دے دیے، اب ان میں سے کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی اپنے ایک خاص مخصوص انداز میں حال کی حالت میں ہے، اور کوئی غوث پاک کے قدموں میں گرا ہوا ہے اور کہتے ہیں حضور معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہم تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے، علم کی دنیا میں رب نے تو آپ کو کچھ اور ہی بنا ہوا ہے۔ یہ تو میرے سرکار مدینہ علیہ السلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ایک فقیر کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو سرکار کے دروازے سے، سرکار کے در دولت در اقدس سے بھیک مانگنے والے لاکھوں کروڑوں فقہاء میں سے، لاکھوں کروڑوں فقہاء اور درویشوں میں سے یہ تو سرکار کا ایک درویش ہے، اس کے علم کی یہ حالت ہے جو پلاننگ انہوں نے 4 دیواری مکانوں اور کمروں کے اندر بیٹھ کے تیار کی تھی۔ ظاہر ہے جب کسی کے خلاف کام کرنا ہو تو بندہ چھپ کے تیار کرتا ہے نا، تاکہ پہلے نہ پتہ چل جائے کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سرکار کے در سے پلنے والے ولی کا یہ علم ہے تو مصطفیٰ کریم کے علم کی کوئی حد ہوگی جب ہماری طرف نسبت کی جائے؟ اللہ تو جانتا ہے نا، جس نے دیا وہ تو جانتا ہے کتنا ہے۔ اب یہ تو ہے اہل سنت کے باب میں ایک بات ادھر سے بھی کر دوں۔ کتاب کا نام ہے سماح قاسمی، شیخ قاسم نانوتوی کی سیرت پہ لکھی گئی ہے۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے، اور ان کے ایسے شیخ کی کتاب ہے جس طرح ہمارے ہاں شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کے ہاں یہ شیخ نانوتوی یہی درجہ رکھتا ہے، قاسم نانوتوی، اس کی سیرت پہ لکھی گئی۔ تو اس میں لکھتا ہے اس کا جو مصنف ہے کہ قاسم نانوتوی دنیا سے چلا گیا، دنیا سے تو دارالعلوم دیوبند کے اندر، یہ انڈیا میں مدرسہ ہے، انڈیا میں اس کے اندر جو علماء پڑھاتے تھے مدرسین، ان میں سے 2 کی آپس میں کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی۔ اور یہ تو محتمم سے پوچھے نا، کسی مدرسے کے محتمم سے، جب 2 مولانا لڑ پڑے تو کتنی مشکل کا مسئلہ بن جاتا ہے، کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عام بندوں کی بات نہیں، 2 مولانا لڑ پڑے، یہ اور کسی کو نہیں اس مشکل کا پتہ سوائے اس کے جو اس جامعہ کا محتمم ہوتا ہے، اس کو اس مشکل کا سامنا ہے کہ یہ کتنی بڑی مشکل ہے۔ عام بندہ ہو تو بندہ کوئی بات کر کے چپ کرا دے، خود ہی مولانا ہو اس کو جو بھی دلیل دیں گے اس کو رد کر دے گا۔ جو لڑنے والا مولانا ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو لڑ پڑے۔ محتمم نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی صلح والی صورت ہے۔ اب لکھتا ہے، غور کرنا، مرنے کے بعد ان کے اپنوں کا علم کتنا ہے، جن کی ذات پہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا تو زندہ ہے، ظاہری حیات میں بھی نہیں تھا نا، ظاہری حیات میں پردہ فرمانے سے پہلے بھی نہیں تھا، کیونکہ انہی کا عقیدہ ہے نا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ۔ میں کسی اور طرف حفظ الایمان کی طرف جانا نہیں چاہتا، ورنہ وہ رسالہ بھی میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، اور بھی بہت ساری گستاخیاں ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے۔ نبی علیہ السلام کو آپ کو بار بار جملہ بول رہا ہوں تاکہ انصاف ہو جائے، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، کوئی غلط جملہ تو نہیں بول رہا۔ ہاں یہ جملہ اگر وہ کہیں کہ آپ نے جو ہمیں بتایا کہ سماع قاسمی میں لکھا ہے یہ واقعہ، اگر واقعہ نہ ملے تو میرا خون کم از کم جو میرا حق ہے وہ میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے خود پڑھا ہوا، میری لائبریری میں کتاب موجود ہے، میں کیسے کہوں کہ نہ ملے۔ اب کیا لکھتے ہیں کہ قاسم نانوتوی جو مر چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایسا مر جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کہتا ہے جی ایک مدرس کے پاس جاگتے ہوئے قاسم نانوتوی آ جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر سے باہر نکل کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے ان کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ شیخ قاسم نانوتوی کہہ رہا ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کرو، اس جھگڑے کو۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اگر شیخ قاسم نانوتوی ہو
تو مرنے کے بعد اس کو پتا چلے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں کیا ہو رہا ہے. خود تو قبر میں ہے نا, منو من مٹی کے نیچے ہے نا, اور تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر اس کو مرنے کے بعد پتا چل رہا ہے پیچھے کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے, پھر وہ قبر چھوڑ کے دارالعلوم دیوبند میں تشریف بھی لے آتے ہیں بقول تمہارے, اور آ کے مدرسین کو سمجھاتے ہیں کہ جھگڑا ختم کرو, چھوڑ دو جھگڑا, تو یہ قاسم نوتوی کر سکتا ہے. تو جس کی ذات پہ قاسم نے کلمہ پڑھا تھا, مصطفیٰ کریم کو دیوار کے پیچھے کا کیوں نہیں پتا چلتا؟ اسی چیز کا نام تم نے اسلام رکھا ہے, اسی چیز کا نام تم نے دین رکھا ہے, شریعت رکھا ہے. یہ دین کے ڈاکو ہیں, چور ہیں, مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹتے ہیں. سادہ لو مسلمانوں کے ایمانوں کو, ورنہ اس کا جواب دے یہ کیوں لکھا ہے. دیکھیں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں چھپی, کوئی بندہ کہے جی غلطی ہو گئی. غلطی کوئی ایک لفظ کی ہوتی ہے, کوئی ایک جملے کی ہوتی ہے, یہ پورا صفحہ لکھا ہوا ہے سارے غلط ہے. تو پھر تم نے اس کو نکلوایا کیوں نہیں؟ معلوم ہوا عام بندہ وہ بھی بقول ان کے, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں نا سرے سے, بقول ان کے, کیونکہ ہمارے ہاں گستاخ کو یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد وہ لوگوں کو سمجھاتا پھر. اس کی تو مٹی جاتے ہی پلیت ہو جاتی ہے آگے, اس کی قبر تو جہنم کا ایندھن ہے. جو بھی گستاخ ہے بھلے کوئی بھی ہو, بھلے کوئی بھی ہو, تو غور کرو اللہ کے ولیوں پہ اگر یہی باب رکھا جائے نا تو شاید آدھی زندگی گزر جائے. اللہ کے ولیوں کا اس طرح کا علم بتاتے بتاتے شاید وہ باب پورا نہ ہو سکے. زندگی کا باب کہے جی میں اب ختم ہونا چاہتا ہوں, میں اب, تو معلوم ہوا کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے عام بندوں کو بھی اتنا علم, جو غوث پاک کی بات عرض کی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے, آپ کے زمانے مقدس کی بات ہے. ایک شخص آپ کو ملنے آ رہا تھا تو راستے میں ایک عورت پہ نگاہ پڑ گئی, اس کو اس نے دیکھ لیا. اس کو اس نے, حکم تو یہ ہے نا کہ اگر نگاہ اچانک پڑ جائے تو فوراً نگاہ کو پھیر لو, اچانک نگاہ معاف ہو جاتی ہے. اور جو پڑھنے کے بعد گھور گھور کے دیکھے تو پھر گناہ شروع ہو جاتا ہے, پھر گناہ. والعینانی زناہما النظر او کما قال علیہ السلام, صحیح کی حدیث ہے, فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ بندہ اجنبی عورت کو دیکھتا رہے, اجنبی عورت کو سرکار نے فرمایا آنکھوں کا زنا ہے. وہ دیکھتا رہا. جب عثمان غنی کی مجلس میں پہنچتا ہے, آپ نے اس کو دیکھا, فرمایا عجیب بات ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کی نگاہوں سے زنا کا اثر محسوس ہو رہا ہے. وہ کچھ سمجھ آئیے آپ, یہ سرکار کے در سے پلنے والا عثمان ہے, سرکار کا خادم اور غلام ہے, اور پوری امت کے مسلمانوں کا امام ہے, پوری امت کے مسلمانوں کا امام ہے, لیکن سرکار کا غلام ہے. اس شخص نے عرض کی, حضور کیا اب بھی سرکار کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی کیا اب بھی وحی کا نزول ہوتا ہے؟ اس نے سمجھا شاید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ بد نگاہی کر کے آ رہا. اس نے پوچھا حضور اب بھی وحی آتی ہے جبکہ سرکار تو ظاہری طور پہ کیا فرما گیا؟ کیونکہ شرعی مسئلہ ہے نا, وحی صرف نبی پہ نازل ہوتی ہے, وحی صرف. تو اس نے سوال کر دیا حضور اب بھی وحی کا دروازہ کھلا ہے؟ فرمایا وحی نہیں ہے, اتقوا اللہ فراست المؤمن, یہ حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مومن کی فراست سے ڈرو. مومن کی فراست سے کیوں ڈرنا ہے؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى, کیونکہ مومن اللہ کے نور سے قریب و بعید کی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہے جس سے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. بلکہ یہ جملے حدیث کے یوں, اتقوا فراست المؤمن, اتقوا فراست المؤمن, کہ مومن کی فراست سے ڈرو,
پہلے جو جملے میں نے ادا کیے عربی کے اندر، ان کے اندر مسٹیک ہوئی. اصل حدیث کیوں ہے؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ. عثمان غنی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، بیٹھا یہاں ہوں دور والے حوال بھی میرے سامنے ہوتے ہیں. یہ سرکار کے خادم کی بات، سرکار کے غلام کی بات ہے. اب دیکھیں قرآن، کیونکہ ممکن ہے کوئی کہ ساری کہانیاں ہی سنا دی ہیں، قرآن و حدیث تو پڑھی نہیں، یہ تو ہے یہ حدیث آخر میں سنائی ہے. اب قرآن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اس آیت کا شان نزول علامہ خازن تفسیر خازن پہلی جلد کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 179 لکھتے ہیں ایک دن سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ یہ خطبہ ہے جو میں جو کچھ کر رہا ہوں اسی کو خطبہ کہتے ہیں، بیان کہہ لیں، تقریر کہہ لیں. تو سرکار نے فرمایا اے صحابہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، ضرورت کیا تھی، کیا حالات پیدا ہو گئے تھے، یہ بتا رہا ہوں. عربی مفسرین نے جو لکھا، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ کسی آیت کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا حرام ہے. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ عربی مفسرین نے لکھا ہوا ہے، عربی مفسرین نے، اور انہوں نے کب لکھا؟ جب صحابہ سے منقول ہوا. کیونکہ اپنی طرف سے جس طرح مجھے حرام ہے اسی طرح قرآن کی تفسیر بیان کرنا علامہ خازن کے لیے بھی حرام تھا اپنی طرف سے. تو انہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے جو صحابہ سے آ رہی تھی، جو صحابہ سے. سرکار نے فرمایا اے صحابہ قیامت کے دن تک اس کائنات میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو میرے سامنے کر دیا. قیامت کے دن تک جتنے بھی کافر و مسلم، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، پھر کافروں کی جتنی اقسام ہیں ساری بیچ میں، یعنی جتنے بھی انسان اور جن، جتنے بھی انسان اور قیامت کے دن تک پیدا ہوں گے، ایسا ابا رب نے وہ سارے میرے سامنے کر دیے اور میں نے ان کو دیکھ لیا ہے. پھر فرمایا میں نے پہچان لیا ہے کہ قیامت کے دن تک میں یؤمن بھی ان انسانوں اور جنوں میں سے کون کون میری ذات پہ ایمان لے آئے گا. بڑی پتے کی بات ہو رہی ہے. کون کون میری ذات پہ ایمان لے آئے گا. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو وعدہ ہو اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ کا سچا اور آخری، اور جو اسلام آپ لے کے آئے اس کو ماننا اور قلب سے تصدیق کر دینا یقین کے درجے میں. اب اس میں سرکار کا علم غیب آیا کہ نہ آیا؟ کیونکہ آپ کی شان ہے. سرکار کی شفاعت کا باب آیا کہ نہ آیا؟ یہ ساری چیزیں آئیں. مختصر کرتے ہوئے فرمایا میں نے جان لیا ہے قیامت تک کون کون میری شانوں کو ماننے والا ہوگا اور کون کون انکار کرنے والا ہوگا. صحابہ میں نے جان لیا ہے. اب صحابہ میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا باپ دنیا میں نہیں آیا، دادا نہیں آیا، پردادا نہیں آیا، 10ویں پشت تک کوئی نہیں آیا، آپ کا عجیب اعلان ہے کہ آپ نے اس کو بھی جان لیا ہے اور یہ بھی پہچان لیا ہے کہ وہ آپ کا غلام ہوگا یا گستاخ رسول ہوگا. صحابہ نے کسی نے اعتراض، کیونکہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ علم ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ علم دیا ہوتا ہے. چپ کر گئے. فبالغ ذلک الی المنافقین. تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے یہی کلمات جو آپ کے علم کی وسعت پہ دلالت کر رہے تھے یہ کہاں تک جا پہنچے؟ فبالغ ذلک الی المنافقین فقالوا استہزاء. علامہ خازن لکھتے ہیں انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے آپس میں بات کی. یہ عجیب بات ہے
یہ اس دور کی بات ہے کہ ابھی منافقوں کو نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا. وہ سمجھتے تھے شاید سرکار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بے ایمان ہیں، کیونکہ حکم ہی آیا تھا نا کہ ابھی ان کو رہنے دو، ابھی ان کو. جس طرح مشرکین ستاتے تھے تو قرآن میں آیا ان کو ابھی معافیاں دیتے جاؤ، درگزر کرو. لیکن جب وقت آیا فرمایا اب ان سے جہاد کیا جائے، جو سر اٹھائے اس کا سر قلم کر دو. یہ بھی ایک وقت آیا، اور پہلی آیت کا حکم اسی آیت کے حکم سے منسوخ ہو گیا. پہلے تھا نا معافیاں دو معافیاں دو، پھر جب جہاد کا حکم ہے فرمایا اب جو سر اٹھائے اسلام کے خلاف محبوب اس کا ساری قلم کر دو، کیونکہ ہماری اس زمین پہ وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے جو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف ساری زبان اٹھائے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو حق ہی نہیں دیا کہ زمین پہ رہے. اور یہ ڈپٹی کن کی ہے؟ بادشاہ اسلام کی. آپ کہیں پھر اللہ نے کافروں کو زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بھائی یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری لگائی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. جہاد اور کس کام کے لیے وضع کیا گیا؟ ہر وقت جہاد قیامت تک جاری ہے. لیکن بدقسمتی کہ اس وقت اسلامی حکمران نہیں ہے، اسلامی حکمران نہیں ہے. اب غور کریں، منافقوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا عجیب بات ہے، قریب کا پتہ نہیں کہ کون دل میں کیا خیال رکھتا ہے، اور یہ خبریں دیتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کی کہ میں جانتا ہوں کون میری ذات پہ ایمان لے آئے گا اور کون انکار والوں کو. پھر دو قسمیں ہیں، ایک تو سرے سے کہتے ہیں اسلام نہیں ماننا، دوسرے کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن اندر سے سرکار کے خلاف. یہ منافق ہیں. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ان ساروں کو کیسے جان لیا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے؟ فبالغ ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو منافقوں کا یہ سرکار کے علم پہ جو اعتراض تھا یہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ تک جا پہنچا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کھڑے ہوتے ہیں. فجالس علی المنبر، سرکار منبر پہ تشریف لاتے ہیں. فحمد اللہ وثنى علیہ، سرکار نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فوراً حمد و ثنا کے بعد فرمایا ما بال اقوام تعالوا فی علمی. فرمایا وہ کتنے گندے لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، تعالوا فی علمی، جو میرے علم پہ تانے بازی اور اعتراض کر رہے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا کتنے گندے لوگ ہیں یہ جو میرے علم پہ. فرمایا کھڑے ہوتے جاؤ، جس کے جی میں جو سوال آتا ہے وہ مجھ سے پوچھتا جائے، میں اس کو اس کا جواب دیتا جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب ایک مسلم کی حدیث اس پہ لے آیا ہوں. ایک صحابی سرکار کا غلام جن کے نسب میں لوگوں کو کچھ شک تھا زمانہ جاہلیت کی وجہ سے، عبداللہ بن حذافہ. اس نے دیکھا لوگ مجھے کبھی کہتے ہیں کہ اس کا باپ پتہ نہیں حذافہ ہے، پتہ نہیں کوئی اور ہے، تو آج موقع مل گیا ہے. خود فرما رہے ہیں سرکار سلونی اما شئتم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو سوال کسی کے جی میں آتا ہے کھڑا ہو کے پوچھے. آمنہ کا لال اور لخت جواب دینے کے لیے تیار ہے. کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے کہا چلو کوئی ایک کام تو ہوگا نا، اگر نسب خراب ہے تو خراب ہی صحیح، جو مہر لگ جائے گی بس آج کے بعد میرا باپ وہی ہوگا. کھڑے ہو گئے، عرض کی من ابھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جو سوال کرنا ہے کرو. میرا سوال ہے بتائیں میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں؟ غور کرو بھائیو، کس کے نطفے سے میں آیا ہوں؟ آج سے 1400 تقریباً 35 سال اور کچھ مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں. کس کے نطفے سے آیا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ، اور تو حذافہ کے ہی نطفے سے آیا ہے، تیرا کوئی اور باپ، تو اپنے ہی جو اس وقت زہری تیرا باپ ہے نطفہ بھی اسی کا ہے. تو یہ تو یہاں تک کام ختم ہو گیا. امام مسلم لکھتے ہیں
یہ جب گھر پہنچا تو اس کی ماں کو پتہ چلا کہ اس نے آج سرکار سے یہ پوچھا کہ میں کس کے نطفے سے ہوں. وہ کہنے لگی اے عبداللہ تیرے جیسا نافرمان بیٹا شاید میں نے کبھی نہیں سنا. وہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ سرکار کے علم کی وسعت یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی. عرض کی امی میں نے کون سا جرم کر دیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا جملہ مجھے بولا ہے کہ تیرے جیسا بیٹا میں نے کوئی نافرمان. والدہ نے کہا تجھے نہیں پتا کہ تیری ماں نے زمانہ جاہلیت کا عرصہ بھی پایا ہے اور زمانہ جاہلیت میں اس فعل کو یعنی زنا کو لوگ برا، یہ تو اسلام نے آ کے عقل و شعور عطا کیا ہے. پہلے تو لوگ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے شوہر، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو کہتے جاؤ فلاں مر سے نطفہ ڈلوا کے آ جاؤ. اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے تھے لوگ. کہا بیٹا تجھے نہیں سمجھ کہ ہم زمانہ جاہلیت سے آئے ہیں اور وہ زمانہ ہم پہ گزرا ہے. اگر تیری ماں سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہوتی زمانہ جاہلیت میں تو آج تو نے پورے مدینے میں مجھے بے عزت کرا دیا تھا کہ نہیں. اس کا عقیدہ کہاں تک جا رہا ہے کہ سرکار کو پتا ہے کون کس کے نطفے سے آیا ہے. شوہر یہ ہے اس کی کوئی بات نہیں، کون کس کے. اب یہ ماں ہے، اب بیٹے کو سن. سرکار کے غلاموں کا عقیدہ ہے. کہنے لگا امی آپ نے تو اتنی بڑی بات کی ہے، میں نے تو یہ ایمان رکھا تھا. سرکار سے پوچھتا ہوں اگر سرکار مجھے کسی حبشی غلام کے نطفے سے بتا دیتے، امی میں نے یہ عقیدہ کر رکھا تھا کہ آج کے بعد میں کہوں گا میں فلاں حبشی غلام کا بیٹا ہوں. آپ تو اس پہ تنگ ہو گئی. میں نے تو اتنا تک سرکار کے علم پہ اعتماد کیا، اتنا میرا عقیدہ پختہ ہے سرکار کے علم کے بارے میں کہ اگر سرکار فرماتے نا تیرا باپ حذیفہ نہیں بلکہ تو فلاں حبشی غلام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، امی میں تو لوگوں کو پھر کہتا کہ میں وہ ہوں کہ میرا باپ فلاں حبشی غلام ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو سرکار کے علم کے بارے میں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. اب صحابہ پہ ایک حال طاری ہو گیا، رونے کی حالت شروع ہو گئی. یہ تو سرکار نے فرمایا کتنے گندے لوگ ہیں جو میرے علم کی وسعت پہ کیا کر رہے ہیں. بس اب اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیج دیا. جبریل سرکار نے فرما دیا ہے. بعد والے کہیں گے یہ حدیث کی سند ہی ضعیف ہے، جس طرح آج کہتے ہیں لوگ. قرآن بنا دو اسی جملے کو تاکہ کوئی اس کو ضعیف بھی پتہ چلے کہ مسلم کون ہوتا ہے اور منافق و مرتد و بےمان کون ہوتا ہے. اے جبریل جلدی سے قرآن لے جاؤ. جبریل امین اسی حالت میں اسی مقام پہ جہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کتنے گندے ہیں وہ لوگ جو میرے علم پہ. بس جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کے آیا، بتائیں اپنے صحابہ کو. اب آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی کہ اس وقت اس حالت میں کتنے گروہ ہیں اس مسئلے کے متعلقہ. ایک کہتا ہے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے سرکار کو اس کا، یہ صحابہ کا گروہ، اہل بیت کا گروہ ہے، مسلمانوں کا گروہ. اور دوسروں نے کہا یہ ہو بھی کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ پیدا نہیں ہوا اس کا پہلے پتہ چل جائے کہ وہ میری شان مانے گا یا انکار کرے گا. تو یہ کون تھے؟ تو یار قرآن سمجھنے میں بھی کوئی سختی ہے کیا؟ بولو تو صحیح. تبھی تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گا جب آپ یہ دونوں جملے ذہن میں بٹھا لیں گے. ایک طرف علم کی وسعت کو ماننے والے وہ صحابہ اور دوسری طرف انکار کرنے والے وہ مرتدین منافقوں کا گروہ تھا. اب قرآن دیکھو کس کو کیا کہہ رہا ہے، پھر ہمیں کہنا کہ سختیاں کرتے ہیں یا قرآن بیان کرتے ہیں. قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے. لِيَعْذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ کہ اب بھی صحابہ کو، اس وقت کی بات جو ہو رہی ہے مؤمنین صحابہ ہی مراد ہے نا، اب بھی اللہ مسلمانوں کو اسی حالت میں رہنے دے جس میں ہیں. کس حالت میں تھے کہ صحابہ بھی وہی منافق بھی.
جہاں سرکار کے پیچھے صحابی کھڑا ہے وہیں منافق بھی نماز پڑھ رہا ہے، جہاں سرکار کے لیکچر صحابہ سنتے تھے وہیں منافق بھی بیٹھ کے، کیونکہ ابھی تک حکم کہ ان کو بیٹھنے دو، کچھ مہلت دے دو۔ فرمایا اب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ایک ہی مسجد میں منافق بھی بیٹھے اور مومن بھی بیٹھا رہے، ایک ہی امام کے پیچھے منافق بھی کھڑا رہے اور مومن بھی کھڑا رہے۔ فرمایا اللہ کی شان نہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اب اللہ خبیثوں کو طیب لوگوں سے جدا کر دے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اب اللہ گندے لوگوں کو پکیزہ لوگوں سے جدا کر دے گا، اب اللہ نجس لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے گا، اب اللہ ایمان والوں سے منافقوں کو۔ بات کیا چل رہی تھی؟ ایک کہتا ہے علم، دوسرا گروہ کو ہوتا ہے نہیں ہے علم۔ تو اللہ کس کو پاک فرما رہا ہے؟ جو مان رہے تھے اور جنہوں نے علم پہ تانے بازی کی۔ سرکار نے تو صرف اتنا فرمایا نا کتنے گندے ہیں لوگ، اللہ نے فرمایا اتنا بھی نہیں، وہ خبیث ہیں، وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ بے ایمان ہیں۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ قرآن کا ترجمہ پوری کائنات کے کسی مترجم کو اٹھا لو، یہی نہ کرے تو بات کرنا، یا ستھرے اور گندے کا کرے گا، یا پاک اور ناپاک کا کرے گا، یا خبیث اور طیب کا کرے گا۔ اس کے سوا تو کوئی ترجمہ بن ہی نہیں سکتا عربی گرامر کی روشنی میں۔ اللہ فرما رہا ہے اب محبوب خبیثوں کو طیب لوگوں سے کیا کر دو۔ معلوم ہوا جو سرکار کے علم کی وسعت پہ اعتراض کرے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو لقب ملا ہے نمبر 1 خبیث کا، اس کو لقب ملا ہے جو سرکار کے علم کی وسعت پہ اعتراض کرے، نمبر 2 ناپاک کا، نمبر 3 جو سرکار کے علم کی وسعت پہ اعتراض کرے اس کو لقب ملا ہے گندے کا، نجاست کا، وہ ہے نجاست کا پلندہ۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ سارے القابات ملے ہیں، لیکن ملے کیوں ہیں؟ مصطفیٰ کریم سے دشمنی لینے کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور صحابہ جیسی ہستیاں، حضرت بلال حبشی، ادھر ابو جہل مکے کے سرداروں میں آتا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ گندا ہے، یہ نجس ہے، یہ خبیث ہے۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کریم کی شان جو نہیں مانتا، آپ کو جو نہیں مانتا۔ ادھر بلال حبشی ہے، ایک غلام ہے حبش کا، رہائشی ہے، کالا سیاہ ہے، غربت کی حالت یہ ہے کہ کئی کی دن بھوکے گزارتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ طیب و طاہر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا غلام جو ہے، مصطفیٰ کریم کا غلام جو ہے۔ پھر فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ ہر نتھو خیروں کو غیب کے خزانے عطا فرما دے گی، اللہ کی شان ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، دیتا ضرور خزانے علم غیب کے، لیکن فرمایا ولیکن اللہ، لیکن جس اللہ یجتبی جس کو چن لے، جس کو پسند کر لے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے جسے اللہ پسند کر لے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا ایسا رسول ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ بولنے تو صحیح نا یار، ہے کسی میں مجال جو یہ جملہ بول سکے فلاں نبی اللہ کو پسند نہیں؟ تو اللہ کو جو پسند ہے اللہ اس کو علم غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو علم غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ رب کا قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور پھر فرمایا فآمنوا باللہ، اگر ایمان والا بننا ہے تو ایسا عقیدہ رکھ، ورنہ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آنے کا کوئی فائدہ۔ ورسولہ، ایمان چاہتا ہے تو اس طرح رسولوں کو مان جس طرح صحابہ مان رہے ہیں، جس طرح صحابہ نے میرے محبوب کو مانا ہے اس طرح مان۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر اس طرح ماننے والے تم ہو جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، تو فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
تو پھر تمہارے لیے تو اجر عظیم کی بشارت ہے، پھر تمہارے لیے تو اجر عظیم کی بشارت ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام علامہ جساس نے تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھا ہے، پہلی جلد کے اندر، کہ ایک شخص تھا بڑی دور سے سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آیا اور دل میں سوچتا ہوا آ رہا ہے۔ کس میں؟ میں دل میں اب کچھ سوچ رہا ہوں، میں نے ابھی کچھ سوچا ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پھر سوچ رہا ہوں، بتا کے سوچ رہا ہوں، اور بتا کے اس لیے سوچ رہا ہوں آپ میں سے کوئی مجھے کھڑا ہو کے بتا دینا کہ ابھی آپ نے کیا سوچا ہے۔ میں چند سیکنڈ کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں۔ بتائیں میں نے کیا سوچا ہے؟ جب تک میں نہیں بتاؤں گا آپ کو اس کا پتہ، حالانکہ میں نے ابھی سوچا ہے اللہ مجھے مدینے کی زیارت سے مشرف کر دے، اللہ میرے اس اور اس ادارے کو حد سے زیادہ ترقیاں عطا فرما دے۔ میں نے یہ دو باتیں ابھی سوچی، لیکن آپ کے سامنے بیٹھا تھا، آپ کو پتہ وہ دور سے آ رہا ہے، دل میں سوچتا ہوا آ رہا ہے کہ آج سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، سرکار مدینہ سے مجھے بڑی عزت ملے گی، کیونکہ میں تو دور سے جو جا رہا ہوں۔ دوسرے صحابہ تو ہر روز ہی آپ کا دیدار کر لیتے، میں تو دور سے جو جا رہا ہوں مجھے بڑی، اور اصول بھی یہی ہے، ایک ہی والدین کے 6 بیٹے ہوں، ایک دور رہتا ہو جو کبھی کبھی جاتا ہو، اور 5 گھر میں رہتے ہوں، تو جو کبھی کبھی جاتا ہے آپ خود جانتے ہیں اس کی اور جو گھر میں رہتے ہیں ان کی عزت میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ بھی یہی اصول ذہن میں رکھ کے آ رہا تھا، میں تو کبھی کبھی جاتا ہوں، اور جب وہاں پہنچا تو جو سوچ کے آیا تھا وہ عزت نہ ملی، سرکار نے اس کو وہ عزت عطا، کیونکہ شریعت جو سمجھانی تھی، سرکار کا ہر کام ہی شریعت کے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، پھر اسی سوچ پر سوچ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، اتنی دور سے بھی آیا، مجھے وہ عزت نہیں عطا کی گئی جو مجھے ملنی، بس اس نے اتنا سوچا۔ سرکار جو خطبہ دے رہے تھے آپ نے اس کا رخ تبدیل کر دیا، فرمایا پتہ نہیں کیا حالت ہے ان لوگوں کی، عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے ناخن رکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو عزت ملنی تھی وہ ملی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا میرا جملہ؟ وہ سوچتا ہوا آیا تھا کہ آج میں دور سے جا رہا ہوں، سرکار خصوصی عزت عطا فرمائیں گے۔ جب پہنچا تو سرکار نے کوئی خاص توجہ، کیونکہ شریعت سمجھانی تھی، اس کے تناظر میں اس نے پھر اس سوچ پر نئی سوچ پیدا کی، اس خیال پر نیا خیال پیدا کیا کہ یار میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہاں تو وہ عزت ہی۔ سرکار نے دیکھا اب یہ کہیں دل برداشتہ نہ ہو جائے، اب اس کو سمجھا دیا جائے، لیکن تبلیغ کرنے کے حکمت پہ قربان جاؤں، سوائے اس بندے کے کسی کو پتہ نہیں چلا یہ جملہ کیوں بولا جا رہا ہے۔ تبلیغ ہو تو ایسی ہو، کسی کو نام لے کے بے عزت کر دینا، اس انداز سے تبلیغ کرنے کی اسلام اجازت، جبکہ وہ ہو مسلمان، جبکہ وہ ہو۔ سرکار نے فرمایا عجیب بات ہے، بڑے بڑے ناخن رکھ لیتے ہیں، پھر سوچتے رہتے ہیں جو عزت ملنی تھی وہ مقام نہیں دیا گیا، تو میں کیسے دوں اس کو مقام جس کے ناخن ہی بڑے ہوئے ہیں؟ یہ سرکار کے علم کی وسعت ہے۔ تو اس بندے کو سمجھ آ گئی کہ سرکار کی نفرت، وہ عزت جو ملنی تھی وہ نہ دینے کی وجہ میرے یہ بڑے ہوئے۔ اوے غور کرو، یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات کہنے چلا ہوں، آج جو رونا روتے ہیں جی سرکار کا دیدار نہیں نصیب ہوتا، سرکار سے جناب وہ سسٹم نہیں بنتا جو بننا چاہیے، غور تو کرو، سامنے بیٹھا ہے، سرکار کے زمانے کا ہے، کوئی بے نمازی نہیں، کوئی روزے چھوڑنے والا نہیں، کوئی حج فرض ہونے کے بعد ترک کرنے والا نہیں، کوئی کسی کا حق کھانے والا بندہ، صرف کچھ ناخن بڑے ہوئے تھے، شاید اس تک ابھی یہ حدیث ہی نہ پہنچی ہو، ورنہ صحابہ آپ کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے
کیونکہ دور دراز رہتے تھے اور اسلام کی اشاعت کا اتنا وسیع نظام اس زمانے میں نہ تھا جو آج ہے. ممکن ہے اس بیچارے تک یہ شریعت کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے توجہ ہٹا لی. وجہ کیا تھی کہ صرف اور جو نماز ہی نہ پڑھے پھر کہ جی توجہ نہیں ہوتی. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جو رشوت سود یتیموں کے حق کھائے، غریبوں کے حق کھائے، مسکینوں کے حق کھائے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرے، اسلام کے فرائض واجبات سنن مؤکدات کو ترک کرے، پھر کہے روضہ رسول تک بھی گئے لیکن کچھ ملا. اور تو کچھ کرے گا بھلے تو جنگل میں بیٹھا ہو تو سرکار وہیں پہنچ جاتے ہیں. سرکار سے کون سی مسافت ہے جو دور ہے؟ کون سی جگہ ہے جو آپ سے آپ کو نظر نہیں آتی؟ اصل بات یہ ہے وہاں پہنچنے کے لیے کچھ درکار ہے. کچھ کیا ہے؟ درکار ہے. جب وہ ہو تو پھر جہاں مرضی بندہ رہے، پھر ادھر تو سبز گنبد نظر آتا ہے، پھر ادھر وقتاً فوقتاً سبز گنبد والے نظر آتے ہیں، لیکن اندر کچھ اپنے آپ کو شریعت پہ ڈھالو، رسول اللہ کے احکامات پہ جو آپ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جاؤ. لوگ خیال نہیں کرتے. پھر اتنے عرصے سے تسبیحات کر رہا ہوں. ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان گالی نہیں دیتا، مسلمان کسی مسلمان کو، اور ایک بندے کا انداز تکلم یہ ہے جب چاہے جس وقت چاہے جس کی طرف نسبت کر کے جو زبان میں آئے بک دے. اور سرکار فرمائے مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ کہے جی اتنے عرصے سے مر گیا ہوں کچھ نصیب، تو 1000 سال بھی مرتا رہے تجھے کچھ نصیب ہو سکتا؟ نصیب تب ہوگا جب پہلے اللہ کی مخلوق کے لیے تیرا دل اور قلب درست ہو جائے گا. جب تک حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لوگوں کی چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، بہتان تراشیاں ہیں، یہ تو کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کچھ نہیں مل سکتا. کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جس کا ناخن بڑا ہو اس کو کچھ نہیں ملتا، اور اس کے سامنے ہے اس ہستی کے کہ جن کی ولادت پہ کعبہ ہی جھومتا رہا تھا. تو کعبے میں رہتے ہو پھر کیا ملے گا اگر نافرمانیاں کرتے رہے؟ اگر خدا را میرے بھائیو رسول اللہ کی شریعت پہ چلو، سرکار کی شریعت پہ زندگی گزارو، پھر کام بھلے تھوڑا ہی کریں گے سرکار کی طرف سے اجر زیادہ مل جائے گا. سرکار علیہ السلام کی طرف سے اجر اس باب میں کثیر احادیث مبارکہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں کہ سرکار سے علم کی، سرکار کے علم کی وسعت یہ تھی کہ کوئی ذرا بھی آپ سے چھپا ہوا. فرمانی قال نبی علیہ السلام ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. کتنے بڑے جملے ہیں، علامہ صاحب تو پہنچ گئے ہوں گے. ما من شیء، ما بھی موصولہ، علامہ صاحب ما بھی جو عمومیت کا تقاضا کر رہا ہے، من شیء نکرہ جو عمومیت کا تقاضا کر رہا ہے. فرمایا کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے حتیٰ کہ ایک تنکا، حتیٰ کہ ایک کائنات میں ایسا نہیں ہے الا یعلم انی رسول اللہ، مگر اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. فرمایا کائنات میں کوئی ذرا ایسا نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں اللہ کا سچا. اور میرے بھائی ایک تنکے کو تو پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول کو نہیں پتا کہ یہ تنکا فلاں جگہ پڑا ہوا. کیسا تیرا عقیدہ ہے، کیسا تیرا ایمان ہے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرمایا کائنات کا کوئی ایسا ذرا اللہ نے پیدا نہیں کیا جس کو یہ علم نہ ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. جب ذرے ذرے کو اللہ نے سرکار کی شان کا علم دیا ہے تو پھر سرکار کو ذرے ذرے کا علم نہیں عطا فرمایا ہو. غور تو کریں. بس آخری بات ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. کون تقسیم فرما رہے تھے؟ سرکار علیہ السلام.
ذوالخویسرہ نامی ایک شخص کہتا ہے آپ انصاف سے تقسیم فرمائیں، بس اتنی بات ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، بس انصاف کریں، آپ انصاف۔ سرکار نے فرمایا اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا اے ذوالخویسرہ تو کائنات میں انصاف کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ اگر میں ہی انصاف نہ کروں۔ اتنی بات ہے، سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا؟ میں اور انداز میں بتانا چاہوں گا۔ سرکار انصاف کر رہے تھے، یہ ایک بات ہے، اس نے پھر کہہ دیا آپ انصاف کریں۔ ایک صفت موجود ہے عدل و انصاف والی، اور ذوالخویسرہ اس کو مانتا، اگر مانتا ہوتا تو یہ جملے ہی۔ پھر اسی جملے کو سنیں، اس پہ میں نے بہت کچھ چند جملوں میں آپ کو سمجھانا ہے۔ ایک صفت سرکار میں ہے، سرکار کے سامنے بیٹھنے والا شخص کہتا ہے میں اس صفت کو۔ فاروق اعظم نے کیا اپیل کی؟ سرکار حکم ہو تو گردن۔ کیا سمجھ آیا؟ مرتد وہ ہے جو سرکار کے اندر چیز ہو نہ مانے۔ پھر سن لو، عدل کی صفت تھی، نہیں مانتا، فاروق اعظم اس کے قتل کی اجازت مانگ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کے قتل کی اجازت کوئی مانگ سکتا؟ ہمیشہ مرتد کے قتل کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اسلامی اصولوں کے تحت اتنے جملے بولنے سے انصاف والی صفت تھی، وہ کہہ رہا ہے نہیں، اسلام نے کہا یہ مرتد ہو گئے، اسلام نے کہا یہ بندہ۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، اجازت ہو تو گردن اڑا دوں۔ اب فاروق اعظم تو صرف ذوالخویسرہ کو دیکھ رہے تھے، سرکار رب کی تقدیر کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا عمر اس کو چھوڑ دے، عمر اس جیسے ہم خیالوں نے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے پیدا ہونا ہے، اس ذوالخویسرہ کے ہم خیال، ہم مسلک، ہم مذہب، ایک ہی عقیدے والوں نے، اے عمر اس کی نسل سے آنا ہے، اگر آج تو اس کو ختم کر دے تو سارے گستاخوں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اے عمر اس کو چھوڑ دے، رب کی منشا یہی ہے کہ کچھ بھونکنے والے ہوں، کچھ بھونکنے والے کا منہ بند کرنے والے ہوں، چھوڑ دے اس کو۔ زندہ باد۔ غور کرو، آج کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے گئے کیا ہو گیا ہے، یہ پوچھنا ہے تو رسول اللہ سے پوچھ کہ جو صفت ہو اس کا جو منکر ہو جائے، بھلے وہ رسول اللہ کو دیکھ بھی رہا ہو، اسلام نے کہا یہ مرتد ہو گیا ہے۔ آج ہمیں سمجھاتے ہو کہ کیا ہو گیا ہے، کہا تو اتنا ہی ہے کہ نبی مر کے مٹی میں ہو چکا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا ہے۔ ارے اتنا کہنے سے ایک مسلم جو موحد ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بڑا کافر یعنی مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے نزدیک جو کہتے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ہمیں تو وہی پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ دیکھیں اگر یہ مرتد نہیں ہوا تھا تو سرکار یہ نہ فرماتے فاروق اتنی بات سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ جملے آپ نے فرمائے، آپ نے تو یہ فرمایا فاروق اس کے ہم خیالوں نے جو پیدا ہونا ہے، اس کے ہم مسلک جو پیدا ہوں گے، جس طرح یہ کہہ رہا ہے میری صفت ہے، یہ نہیں مانتا، اس کی ذریت سے ایسے لوگ قیامت تک آئیں گے، میرے اندر جو صفتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بے ایمان ان صفتوں کو مانیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آیا یہ جملہ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو سرکار میں ہو، جو اس کو نہ مانے
سرکار کی بارگاہ سے وہ مردود ہو جاتا ہے، اللہ کی جناب سے وہ مردود ہے۔ اور جو عیب آپ کی ذات میں نکالے تو بات تو وہی ہے نا، جو ہو اس کا انکار کرے مرتد، جو عیب نہ ہو اور نکالنے کی کوشش کرے وہ بھی بے ایمان، یہ بھی بے ایمان۔ اور یہ سارا بیان ہے مصطفیٰ کریم کی حدیث کا، سارا بیان ہے مصطفیٰ کریم کی، سرکار کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں صحیح عقیدوں کو سمجھ کر صحیح اہل سنت کے مسلک پر رہتے ہوئے اور اسی مسلک پر اسی طرح دین کا کام کرتے، دین والوں کے ساتھ ملتے جلتے، اسی حالت میں دعا گو ہیں اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرما دے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ ہم شریف، 3 مرتبہ کو شریف۔